اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، مشائخ اعظام کا یہاں پر آنا، ان کا تشریف لے کر آنا، علماء کا آنا، میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر شمع ہوتی ہے پروانے وہاں پر آ ہی جاتے ہیں، اور خوشبو لینے کے لیے بھمرے جو ہیں وہ گر چکر لگاتے رہتے ہیں، ایسی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ جو سیکھا ہے، میں نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، میں نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر کائنات میں بلند ہونا چاہتے ہو تو آل رسول کے سامنے جھک جاؤ۔ کیا ہر سال کی طرح مجھے پھر آپ سے یہ کہنا پڑے گا کہ اونچی سبحان اللہ کہیں؟ ہر بار تو نہیں، بات تو ایک بار ہوتی ہے، فقیر کے سامنے تو ایک بات کہہ دیں تو بس وہ کہتا ہے جی میں یار دی مرضی ہے، سات بسم اللہ، ابھی بھی آہستہ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں کہیں۔ جو آل رسول کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلندگیاں عطا کرتا ہے۔ اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں نے شیخ سعدی سے پوچھا کہ شیخ سعدی اللہ نے آپ کو اتنی عزتیں دی، آپ کی کتابیں تو کفار کے لائبریریوں میں موجود ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عزتیں دی، بڑی شانیں دی، تو آپ بڑے صاحب علم بھی ہیں، بلکہ درس نظامی جب پڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے کریمہ سعدی، تو ان کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بابا اللہ نے آپ کو اتنی عزتیں دی، اتنی شانیں دی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے عمل، یہ آپ کے علم، آپ کے سجدے سجود آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے؟ تو حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے نہیں، نہ مجھے اپنی کتابوں پر مان ہے، نہ مجھے اپنے علم پر مان ہے، نہ مجھے اپنی عبادت اور ریاضت پر مان ہے۔ میں نے کہا بابا جی پھر کس چیز پر مان ہے؟ آپ نے فرمایا الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دا و تمرد کنی ور قبول منو دست و دامانے۔ میں نے یہ پوچھا شیخ سعدی آپ کی بخشش کا ذریعہ یہ ہے، دنیا میں بڑے بڑے نعت خواہ ہوں گے، کوئی لاکھوں روپے لے کے اسٹیج پہ پڑھنے والا ہوگا، کوئی کروڑوں روپے لے کے جناب کام کرنے والا ہوگا، جس کو نبی کریم کی نسبت سے بڑی بڑی عزتیں ملی ہوں گی، بڑی بڑی شانیں ملی ہوں گی، پر یاد رکھ لیجئے ثنا خوانی میں جو رتبہ اللہ نے شیخ سعدی کو دیا ہے، آپ نے حضور کی تعریف کی بلغ العلا بکمالہ، میں نعت پڑھوں آپ سنیں نہ سنیں تو آپ کی مرضی، میں کلام پڑھوں آپ سنیں نہ سنیں تو آپ کی مرضی، میں کلام پڑھوں تو قبلہ مرشد کریم سنیں تو مقام اور ہے، میں کلام پڑھوں مرشد کریم سنیں تو کمال اور ہے، مرشد کریم پڑھے تو سائیں روزے دنی سنیں تو کمال اور ہے، آپ پڑھیں تو حضور غوث پاک سنیں تو کمال اور ہے۔ عزیزاً گرامی قدر، ممبروں پر بیٹھ کر نعت پڑھنا، جناب اسٹیجوں پر بیٹھ کر نعت پڑھنا، بڑے بڑے چینلوں پر بیٹھ کر نعت پڑھنا، یہ کمال نہیں ہے۔ میں نے کہا شیخ سعدی کمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں ثنا خوانی کا کمال کیا ہے۔ بابا جی کمال کیا ہے؟ فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب پریشان ہو گئے، اب پڑھوں تو کیا پڑھوں، اب لکھوں تو کیا لکھوں، کلام کیسے پورا کروں، یہ جو میں نے پھولوں کا ہار بنایا ہے آخری پھول کیسے لگاؤں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ رات سوتے ہیں حضور آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ساتھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو میری آل سے محبت کرنے والے نعت پڑھتے ہیں ان کو عزت رسول اس طرح دیتے ہیں۔ ایسا دی میں محمد تجھے کہتا ہوں لکھ صلو علیہ وآلہ۔ ہم تو اس کو نعت خواں سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو عالم سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو
मुत्तकी समझते हैं, हम तो उसको परहेजगार समझते हैं कि जिसमें दिल में आले रसूल का भी प्यार है, जिसके दिल में हुजूर के सहाबा का भी प्यार है। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, क़यामत के दिन उनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी, उनकी जनाब रोजे उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे, क़यामत के दिन उनके हज उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे। जो रसूलुल्लाह के मदीने की तौहीन करता है, सुनिए सुनिए, किबला मुफ्ती साहब ने भी बयान फरमाया, जो नबी करीम के शहर की तौहीन करे उनकी नमाजें उन पर मुंह पर मार दी जाएंगी। मुझे ये बताइए, जो रसूलुल्लाह के खून की तौहीन करे